آج کل ایک ایشو جو ہے وہ چل رہا ہے اور وہ ہے گستاخ رسول۔ یہ ہمارا جو ہے یہ میں کہتی ہوں کہ یہ ہمارا ایک جذبہ ہے جو لوگ جس کو جو ہے وہ للکارتے ہیں، اور یہ جو ہے مطلب یہ ایشو جو ہے یہ ایسا ایشو ہے کہ یہ ہم امت مسلمہ کی مطلب یہ کہہ لیں آپ کی یہ کمزوری ہے، اور جو بھی مطلب جو بھی گستاخ رسول کرے گا تو ہمارا جذب و ایمان جو ہے ہمیشہ سے ایسا ہی تازہ رہے گا۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں، پچھلے دنوں انڈیا کے بی جے پی پارٹی کے ایک رکن نے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں ایک گستاخی کی ہے، جس پہ جو ہے مختلف جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے انڈیا کا باقاعدہ طور پہ بائیکاٹ کیا ہے، ان کے پروڈکٹس کا، اور ان کے ایمبیسی کو بھی انہوں نے جو ہے وہاں سے ہٹایا ہے۔ میری مطلب تمام امت مسلمہ جو ہے، چاہے وہ قطر سے ہے، چاہے وہ فلسطین میں ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہے، کسی بھی ممالک میں وہ رہتے ہیں، تو میری ان سب کے ممالک کے سربراہان سے یہ گزارش ہے کہ خدا را اس چیز پہ یکجہتی کا اظہار کریں اور اس ایشو کو آپ انٹرنیشنل لیول پر اٹھائیں اور اس کا باقاعدہ حل نکالیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو قرآن کے ایک ورسز بتاؤں گی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ وہ رسول پاک جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر اگر آپ حدیث شریف دیکھیں تو حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ وہ تم پر جنت اس وقت تک واجب نہ ہوگی جب تک میں تمہارے لیے تمہارے اہل و عیال سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے جذب اور ایمان کا جو ہے وہ ایک ولولہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہم جو ہے یہ ہمارے ایسے جذبات ہیں، اگر کوئی بھی اس کو چھیڑے گا تو ہم اس کو تہس و نحس کر دیں گے۔ اگر ہم دیکھیں تو گستاخ رسول کا اگر ہم منہ توڑ جواب دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ ہم اسلام قانون کا نفاذ جو ہے وہ ہم اس کا جو ہے نفاذ جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم ایسا قانون لائے کہ جس سے جو ہے یہ گستاخ رسول جو ہے وہ جہنم میں واصل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ تاریخ اسلام دیکھیں تو یہ ایسے فیصلوں سے بری پڑی ہے جس میں جو ہے جتنے بھی گستاخان رسول ہے تو ان کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جس نے بھی توہین رسالت میں جو ہے مطلب حصہ لیا ہے مطلب تو اس کو بھی گستاخ رسول کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمیں امت مسلمہ کو چاہیے کہ ہم اس کے لیے ایک اسلامی نظام عدل کا نفاذ کریں، اور یہ ضروری بھی ہے، اور چونکہ وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اسلامی نظام عدل کا نفاذ کریں۔ اور تاریخ اسلام ایسے فیصلوں سے جو ہے وہ بری پڑی ہے جن میں شاتم رسول کو جو ہے وہ جہنم میں واصل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک تاریخی واقعہ بتاؤں گی۔ مسلم قذائبہ جو کہ جھوٹے ختم نبوت کا دعوے دار تھا، انہوں نے ہمارے جلیل القدر صحابہ کرام حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک جلیل القدر صحابی کرام تھے، ان کے مسلم قذائبہ کے بندوں نے جلیل القدر صحابی حبیب بن زید کو جو ہے اٹھایا اور ان کو مسلم قذائبہ کے دربار میں پیش کیا۔ مسلم قذائبہ نے جب حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کیا تم اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رسول مانتے ہو، تو حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہاں میں ان کو مانتا ہوں۔ جب دوسری دفعہ مسلم قذائبہ نے ان سے پوچھا کہ اے حبیب بن زید کیا تم مجھے رسول مانتے ہو، تو حبیب بن زید نے کہا کہ میرے کان یہ سننے سے انکاری ہے۔ اس پر مسلم قذائبہ نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ جب دوسری بار انہوں نے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی سوال دوبارہ پوچھا کیا تم مجھے اللہ کے رسول مانتے ہو، تو حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دوبارہ کہ نہیں۔ وہی جواب دوبارہ آیا۔ اسی طرح
ان کا دوسرا ہاتھ بھی کٹتا گیا اور وہ دوبارہ یہی سوال ہوتا گیا اور وہی جواب آتا رہا اور اسی طرح ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور ان کو شہید کیا گیا. تو اس قسم کے واقعات جو ہے وہ ہمارے جذبات کو اور بھی ابھارتے ہیں اور ہمیں یہ جذبہ آتا ہے کہ ہم اپنے حرمت رسول کے سر پر ہم اپنی جان اور اپنا اہل و عیال سب کچھ قربان کر سکتے ہیں.